السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر بل الانسان علی نفسه بصیرۃ ولو القی معاذیرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ سورہ القیامہ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 9 سے 15 تک کی تلاوت اور ترجمانی ہم نے سماعت کی۔ جیسا کہ گزشتہ مطالعے میں ہمارے سامنے بات آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوالی انداز میں پوچھ رہا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو یعنی انسان کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا کیا ہے کہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا۔ یہاں تک ہماری تفسیر کا مطالعہ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اب آج کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ تینوں کتنے فاصلے پر ہے۔ چاند جو ہے زمین کے گرد گھومتا ہے چاند، اور زمین سورج کے اطراف، یعنی گویا کہ زمین اور چاند اپنے اپنے ایکسس پر، اپنے اپنے محور پر گھومتے ہوئے بھی یہ سورج کے اطراف بھی چکر لگاتے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا کوآرڈینیشن ہے، کتنا بڑا ان کے اندر بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ اس کرۂ ارض زمین جو ہے، 3 حصے پانی، 1 حصے زمین اور نباتات، حیوانات اور دوسرے مخلوقات، پتہ نہیں ان تمام کو کیسا بیلنس کر کر اتنی رفتار سے خود بھی گھوم رہی ہے اور سورج کے اطراف بھی گھوم رہی ہے۔ تو یہ جو چاند کی روشنی ہے وہ دراصل سورج کی ہی روشنی ہے، اس کا ریفلیکشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورج کے متعلق جو ہے خصوصاً سورہ تکویر کے اندر، انفطار کے اندر، انشقاق کے اندر، شمس کے اندر، سورج کے نام پر ہی جو ہے وہ صورت ہے، تذکرہ کیا ہے، اور اس کی روشنی کو اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے ختم کر دے گا۔ بلکہ یہاں پر تذکرہ کر رہا ہے کہ چاند سورج ملا کر اللہ تعالیٰ ایک کر دے گا۔ اب یہ ہم سوچیں کہ یہ منظر کیسا ہوگا، جو تین ڈائریکشن میں ہے اور اتنی رفتار سے سب متحرک ہیں، موشن میں ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ وہ قیامت کا دراصل پہلا مرحلہ ہے کہ نظام عالم کے درہم برہم ہو جانے کی کیفیت کا ایک مختصر بیان ہے۔ سور پھونکا جائے گا نا، پہلے سور میں کیا ہوگا کہ جو ہے تمام چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی، جو بھی حیوانات، جو بھی انسان، جو بھی کچھ ہے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو جو انسان جہاں کہیں تدفین کیے ہوئے ہیں وہ وہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، ایک کے بعد ایک نکلیں گے، ایک کے بعد ایک،
اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا قبرستانوں کے اندر جیسا سال 2 سال 3 سال میں ایک دفعہ، یا جیسا ہم دیکھتے ہیں دوسرے بڑے شہروں میں جو ہے 6 مہینے کے بعد میں جو ہے ایک ایک قبر کے اندر پھر اسی قبر کو کھود کر دوسری میت اس کے اندر ڈالی جاتی، پھر 6 مہینے گزرے پھر اسی کو یہ کیا جاتا. تو پتہ نہیں کتنے انسان جو ہے اسی قبرستان کے اندر مدفون ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر تو ہم کو دکھتا نہیں، لیکن یہ چیزیں بڑے شہروں کے قبرستانوں میں ہوتا ہے. اور ایون حرم اور مدینہ جنت البقیع وغیرہ میں بھی جو ہے کچھ روٹیشن کے بعد یہ ہوتا ہے. تو اس دن کیا کرے گی زمین؟ اپنے اندر کا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، ایک کے بعد ایک انسان جو اس میں سے نکلتا چلا جائے گا. یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ جو ہے ہوگا. اب یہاں پہ اس آیت کے اندر چاند کے بے نور ہو جانے اور چاند سورج کے مل کر ایک ہو جانے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا کہ صرف چاند ہی کی روشنی ختم نہ ہوگی جو سورج سے ماخوذ ہے، بلکہ خود سورج بھی تاریک ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور بے نور ہو جانے میں دونوں یکساں ہو جائیں گے، دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی. یہ قیامت کا ہے. ابھی دیکھیں ہم آنکھ بند کریں گے، اندھیرا ہے تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا. ظاہر ہے جب دن میں بھی اندھیرا ہو، رات میں بھی اندھیرا ہو، دونوں چاند سورج بے نور ہو تو کیسا منظر رہیں گا، کتنا خطرناک منظر رہیں گا. یہ سب ہم امیجن غور تدبر کر کے جو اس کو اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کتنا بھیانک ہوگا. تو ایسی حالت میں انسان کا کیا حال ہوگا. تو یہ قرآن ہم کو جو ہے بار بار اس کا تذکرہ دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ جو موقع، یہ جو مہلت، یہ جو چیزیں دے رہے ہیں تمہارے سنبھلنے کے لیے دے رہے ہیں. تو ان چیزوں سے ڈرو اور اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ زمین ایک الٹی چل پڑے گی اور اس دن چاند اور سورج دونوں بیک وقت مغرب سے طلوع ہوں گے. دونوں الٹی چل پڑے گی. اب اگر ایسے کلاک وائز ڈائریکشن میں چل رہی تو ایسا اینٹی کلاک وائز الٹا چلے گی. تو الٹا چلنے سے کیا ہو جائیں گا، دونوں جو ہے چاند اور سورج مغرب سے طلوع ہوں گے. ابھی سورج کہاں سے رائز ہوتا، سن کہاں سے رائز ہوتا، سن رائزز ان دی ایسٹ مشرق، سن سیٹس ان دی ویسٹ مغرب میں ڈوبتا ہے، ڈوبنے کی طرف ہمارا سجدہ ہوتا ہے. تو جو سورج یہ جو نکلتا ہے بیک وقت مغرب سے طلوع بولے تو ویسٹ سے نکلیں گے، ویسٹ سے نکلیں گے. ابھی کچھ سال پہلے 3 سال پہلے غالباً 2 یا 3 سال پہلے ہمارا جو سولار سسٹم ہے، اس سولار سسٹم کے اندر 9 پلانٹس سائنسدانوں نے بتایا، لیکن حال ہی تحقیق میں پھر اسے 9 کے مقابلے میں نے کہا کہ آخری جو پلانٹ ہے پلوٹو، وہ جو ہے پلانٹ نہیں ہے بلکہ سٹار ہے. تو اس کو پلانٹ کے ضمن اس سے نکال دیا گیا، تو سن اور 8 پلانٹس کہا گیا. لیکن پھر ابھی جو تھیوریز آ رہے ہیں سن اور 9 پلانٹس کی آ رہے ہیں بہرحال. تو اس طریقے سے ان 9 پلانٹس کے اندر ایک پلانٹ ہے وینس، سورج سے جو سب سے قریب ہے وہ مرکوری ہے. مرکوری، مارس، پھر مرکوری، وینس، ارتھ، مارس ایسا ہے. تو وینس جو پلانٹ تھا، جو اپنی حسب معمول جو ڈائریکشن میں جو اسے گھومنا چاہیے تھا، گھومتے گھومتے رک کر جو ہے کچھ دن کے لیے وہ کیا کیا، الٹا گھومنے لگا. یعنی دیکھو اندازہ لگاؤ کہ الٹا جب گھومیں گا تو کیا ہوں گا، دن 24 گھنٹے ہو جائیں گا، اگر رات ہے تو رات 24 گھنٹے ہو جائیں گی. پھر جب تک جیسا یہ کرے یہ ہو جائے گا. تو یہ اس نظام شمسی اور پوری کائنات کے اندر جو ہے یہ بہت ممکنات میں سے ہیں، بہت پاسبلٹیز کے اندر ہے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی یہ ایک سولار سسٹم، اب تھاؤزنڈس آف سولار سسٹم ہے، تھاؤزنڈس آف سولار سسٹم مل کر جو ہے گیلیکسی بناتی ہے، کہکشاں اردو میں جسے کہتے ہیں. اور یہ ملین یا بلینس آف گیلیکسیز ہیں. یعنی یہ یونیورس، کائنات کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگاؤ. اور اس وسیع کائنات کے اندر ہماری زمین جو ہے بالکل ایک نقطے کی مانند ہے. نقطہ، ہم ایسا نقطہ لکھتے ہیں نا پیج پر،
ایسا ہے، اتنا چھوٹا ہے اس کا معاملہ، یعنی اتنے تو یہ اللہ ہے. تو یہ تمام چیزوں کو اللہ جو ہے پیدا کیا، سنبھالا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ اس کو چلا بھی رہا ہے. اس کا نظم، اس کا ڈسپلن، اس کا بیلنس، اس کا کوآرڈینیشن، یہ تمام چیزیں جتنا انسان سوچ سکتا ہے وہ پورا کر رہا ہے. تو یہ دو مفہوم ہو گئے. تیسرا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا کہ چاند ایک لخت زمین کی گرفت سے چھوٹ کر نکل جائے گا اور سورج میں جو ہے جا پڑے گا. اب جو چاند جو ہے اس کی کشش میں ہے، ارتھ کے اطراف ہی گھومتا ہے وہ. اب یہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ارتھ سے نکل جائے گا، ارتھ سے نکل کر وہ کہاں جائے گا؟ سورج جو 8 کروڑ 9 کروڑ کلومیٹر دور ہے اس میں جا کے ضم ہو جائے گا، مل جائے گا، یا سورج قریب آ جائے گا، مل جائے گا. بہرحال وہ کیسا ہوں گا وہ ہمیں اس کی ڈیٹیل زیادہ نہیں بتائی گئی، بلکہ صرف اتنا کہا گیا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، ایسا مرحلہ ہوگا وہ. تو اور سورج میں جا، ممکن ہے کہ اس کا کوئی اور مفہوم بھی ہو جس کو آج ہم جو ہے ہم ابھی سمجھ نہیں سکتے. پھر اب فرمایا جا رہا ہے یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت یہی انسان کہے گا، یہی انسان آج جو سرکشی، باغی، جھٹلاتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، سچائی کو جھٹلاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے، اس وقت یہی انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ کلا لا وزر، کہاں بھاگ کر جاؤں، کہاں بھاگ کر جاؤں میں اب. یہ منظر دیکھنے کے بعد ظاہر ہے اتنا بھیانک منظر جب دیکھیں گا تو انسان کیا کہے گا؟ کہاں بھاگ کر جاؤں میں. تو اس کے لیے کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب اس وقت انسان جب یہ سب چیزیں دیکھے گا تو کہاں بھاگے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی اس کو پناہ والی مقام نہیں ہے کہیں پر. اب ہم کچھ بھی اگر باہر زلزلہ آ جائے تو گھر میں سے باہر نکل کے باہر سیفٹی لیتے ہیں. گھر باہر زیادہ بارش آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ فسادات، کچھ گڑبڑ ہو جائے تو بھاگ کر آ کے گھر میں پناہ لیتے ہیں، گھر میں بچتے ہیں، بارش سے، طوفان سے، ہوا سے، سب سے گھر میں آئے پڑے. لیکن اس وقت جب پورا اندھیرا 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 دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ کہاں جائے، کہاں پناہ لیں گا انسان؟ دیکھو امیجن کرو کتنا بھیانک ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کے لیے خوشخبری بھی دیتا ہے. اس دن کہتا ہے کہ مومن جو ایمان والے جو ہے وہ پریشان نہیں ہوں گے. جیسا انکار کرنے والے باغی ہوں گے ویسا مومن نہیں ہوں گے. تو اس روز جو ہے وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. پھر فرمایا الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز کہیں نہیں جا سکے گا، تیرے رب کے سامنے جا کر تجھ کو ٹھہرنا ہوگا. اب لا محالہ نہیں چاہتے ہوئے بھی جا کر ٹھہرنا ہوگا. اس روز جو ہے انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا. اس روز انسان کو سب کیا کیا بتا دیا جائے گا، اگلا پچھلا کیا کیا کرایا کیا ہے اس نے، اس کو بتا دیا جائے گا. اس کی تفسیر ہے، اصل میں الفاظ ہیں بما قدم و اخر. یہ بڑا جامع فقرہ ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اور غالباً وہ سب ہی مراد ہیں. ایک معنی اس کے یہ ہیں آدمی کو اس روز یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا نیکی یا بدی کما کر اس نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجی تھی. یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں جب تھا اس نے تو اس نے نیکی بھیجا آگے یا گناہ بھیجا آگے، اس کو بتا دیا جائے گا. اور یہ حساب بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اپنے اچھے یا برے اعمال کے کیا اثرات وہ اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑا تھا. اب جو بھی اگر ہم کام کرتے ہیں اس کے اثرات جو ہے آگے جاتے ہیں. اچھا کام کریں، اچھا کام کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کے توسط سے جو لوگ اس کو اگر فالو کریں تو اس کا ثواب جو ہے جو شروع کرنے والے، پہل کرنے والے کو بھی ملتا ہے. تو اس کے اثرات جو ہے وہ
قیامت تک چلتے رہتے ہیں، جو اس کے بعد مدت ہے دراز تک آنے والی نسلوں میں چلتے رہتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہوا، اور اسی لیے قیامت ہونا ضروری ہے۔ قیامت میں ہی حساب کتاب ہوگا۔ اب انسان کا پورا اعمال نامہ، پورا حساب کتاب، جو اس کے اثرات، گناہ کا کام کیا، برائی کا کام کیا، اس کی وجہ سے گناہ اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ تو وہ سب جو ہے آخرت کے دن جو ہے وہ پورا فائنل کلوزنگ بیلنس بولتے نا، کلوز کر دیا جائے گا، اعمال نامے کلوز ہو جائے۔ ایک تو جو انسان ہے اس کا یہ کلوز ہوگا، جیسے انتقال ہوتے ہی اس کے عمل کا اس کا یہ ختم ہو جائے گا، عمل کرنے کا موقع مہلت ختم ہو جائے گی۔ لیکن انتقال ہونے کے بعد بھی 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اس کا صلہ ملتا رہتا ہے۔ کون سا؟ ایک تو وہ ہے کہ کوئی بھلائی کا کام اس نے کر کے گیا، ہاسپٹل ہو گیا، گیسٹ ہاؤس ہو گیا، کچھ یتیم خانے ہو گئے، کچھ لوگوں کو کنواں پانی کا، تو تمام چیزیں جو ان لوگوں کے فائدے کے لیے کیا وہ ہوگا۔ دوسرا کوئی کوئی علم اس نے چھوڑ کر گیا جس سے اس کا جو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، لوگ اس کو پڑھیں گے، اس سے استفادہ کریں گے، عمل کریں گے، تو اس کا اجر جو اس کو ملتا رہے گا۔ تیسرا نیک اولاد، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہیں گی، مغفرت کی ایک کہ جو ہے دعا کرتے رہیں گے۔ تو یہ 3 جو ہے عمل اس کے موت کے بعد بھی چالو رہیں گے، لیکن وہ خود کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو دوسرا ایک تو پہلا معنی تو اس کا یہ ہے۔ بقا انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ کنٹینیو رکھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔